الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاح لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے فضائل شعبان المعظم۔ اصل میں اس عنوان کے پردے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، امام غزالی کے تصوف کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تو اس میں ایک جملہ ملتا تھا جس کی آج اس دور میں ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ امام غزالی نے بار بار اپنی کتب تصوف کے اندر ایک بات لکھی، نوجوانوں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو جو تمہیں شک سے یقین کی وادی میں لے جائے۔ جب یہ میں جملہ پڑھتا میں سوچتا تھا کہ امام غزالی کون سے شک کی بات کرتے ہیں اور کون سے یقین کی بات کرتے ہیں۔ جس آب و ہوا اور جس ماحول کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، صبح کو اور فتنہ ہوتا ہے، دوپہر کو اور فتنہ ہوتا ہے، شام کو اور فتنہ ہوتا ہے۔ اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں شکوک و شبہات نہ پھیلا دیے گئے ہوں سوشل میڈیا کے اوپر۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات بینات کے اوپر کوئی اعتراضات ہو رہے ہیں، کہیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحثیں، مناظرے اور مختلف قسم کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ خرافات سے نوجوانوں کے ذہنوں کو گندہ کیا جا رہا ہے کہ محبوب سے نہ مانگو۔ کبھی محبوب کے اختیارات پر بات ہو رہی ہے، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی بات۔ کہیں پہ صحابہ کرام اور کہیں اہل بیت اعظام کی شانوں پر زبان درازی کی جا رہی ہے۔ مختلف عنوانات کو دیکھا جائے تو اعتراضات اور شک ہی شک ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے کہ غلط تو نہیں، کوئی اس کو صحیح کہہ رہا ہے، کوئی اس کو غلط کہہ رہا ہے۔ ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے، یعنی ہر چیز میں شک، ہر چیز میں شبہات کو ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ جو 14 شعبان المعظم آ رہی ہے، ایک مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم کو سن کے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث کے اندر کوئی اس رات کی فضیلت میں ایک حدیث بھی میری نظر سے نہیں گزری۔ اگر کوئی بندہ آنکھوں سے نابینا ہو اور وہ کہے کہ میں نے آج تک کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی،
تو اس پر تو اعتراض ویسے نہیں بنتا بھی اسے نظر تو آتا نہیں۔ احادیث مبارکہ کہے کہ جی مجھے نظر نہیں آتی تو ہم بھی اعتراض نہیں کرتے، اس بیچارے کا قصور بھی نہیں ہے، اس کو کوئی سنانے والا نہیں ملا ہوگا، پڑھ وہ خود نہیں سکتا کیونکہ آنکھوں کی بینائی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ تو جب بڑے بڑے القابات نام کے ساتھ لگے ہوئے ہوں اور مختلف مکاتب کی نمائندگی بھی کر رہے ہوں اور پھر وہ کہیں کہ مجھے فلاں چیز نظر نہیں آئی تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی شعبان کے اندر یہ جو 14 شعبان المعظم ہے، میری نظر میں کوئی حدیث نہیں گزری اس کی فضیلت میں، تو میں نے کہا اس کی فضیلت میں چند احادیث آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں، کیونکہ جن کو نظر نہیں آتی ان کو تو نہیں آج نظر آتا ہے نہ کل کچھ نظر آئے گا۔ تو احادیث بینات کے اندر، کتب حدیث کے اندر تو فضائل شعبان کے اندر 14 شعبان کے بڑے فضائل ہیں۔ عزیزان محترم، پہلی حدیث پاک ترمذی شریف میں ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور ترمذی شریف صحاح ستہ میں شامل ہے اور ہمارے مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم راویہ کون ہے؟ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب چونکہ میں کچھ لیٹ بھی ہو گیا ہوں اور وقت بھی تھوڑا ہے کہ میں پہلے عربی کی عبارات پڑھوں پھر اردو، تو میں مفہوم آپ کو احادیث پاک عرض کروں گا، حوالے کا پابند ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، ایک رات اپنے بستر سے اٹھے، میں جب اٹھی میں نے دیکھا جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں۔ میں آپ کے پیچھے چل پڑی تو میں نے دیکھا کہ جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ جب مجھے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمانے لگے، اے عائشہ تم نے کیا سوچ لیا کہ اللہ کے رسول تم سے ناانصافی کریں گے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا آپ کسی اور زوجہ پاک کی بارگاہ میں، زوجہ پاک کے پاس آپ تشریف لے گئے ہوں، تو مجھے یہ خیال گزرا۔ تو آپ نے فرمایا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں شعبان المعظم کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ اللہ نزول فرماتا ہے۔ اب جو کہتے ہیں مجھے اس رات کی فضیلت نظر نہیں آئی، حدیث بتا رہا ہوں ترمذی شریف میں ہے، اب اس رات کی فضیلت سنیے۔ اب اس رات کی فضیلت کو بیان کرنے کا اہتمام دیکھیے کہ آپ نے یہ حدیث بستر پر بیان نہیں فرمائی، جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، میں آپ کے پیچھے گئی، وہاں محبوب سے میں نے عرض کی، حضور آپ مجھے نظر نہیں آئے، میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا، اے عائشہ یہ جو 14 شعبان المعظم ہے، اس دن 14 شعبان تھی، 15ویں کی رات تھی جس دن محبوب نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں، اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں بڑی توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 14ویں شعبان ہے، 15ویں کی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ برات کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا، یہ شب برات بھی کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں۔ میں پہلے اپنے ذوق میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے لوگوں کا زبان اور دل کا رشتہ ایک نہیں۔ اپنے پرائے سب کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ۔ بھائی مدینہ منورہ کا معنی کیا ہے؟ کہا نور والا شہر۔ توجہ ہے آپ؟ نور والا شہر۔ یہ نور والا شہر کیسے بنا؟ کہتے مدینہ منورہ ہے، نور والے اس شہر میں آئے ہیں تو یہ نور والا بن گیا۔ میں نے کہا عجیب ہے، مدینے کو منورہ کہتے ہو، جس کے نور سے یہ منور ہوئے اس نبی کے نور کو نہیں مانتے؟ کوئی سمجھ نہیں آپ۔ حضرت جعفر طیار کو ہر مکتبہ فکر کا بندہ جعفر طیار کہتا ہے۔ طیار کہتے ہیں اڑنے والا، پروں والا۔ اور یہ جعفر طیار کیسے بنے؟ یہ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، جعفر بن ابی طالب ہیں۔ جعفر طیار کیسے ہوئے؟ میرے محبوب تشریف فرما ہیں،
ایسے دیکھ کے فرماتے ہیں وعلیک السلام وعلیک السلام۔ صحابہ کی محفل سجی ہوئی ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیضان کی ضیاء پاشیوں سے دلوں کو مزکہ مصفہ فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، نظر کوئی نہیں آ رہا، آپ سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی جعفر طیار یہاں سے اڑتے ہوئے، کیونکہ وہ شہید ہوئے تھے اور اللہ نے ان کو پار عطا فرمائے، وہ جہاں چاہیں سیر کرتے ہوئے جا سکتے ہیں، یہاں سے وہ گزرے ہیں، انہوں نے مجھے سلام کیا ہے، اڑتے ہوئے جا رہے تھے، ہم نے سلام کا جواب دیا۔ اب سبھی لوگ ان کو جعفر طیار کہتے ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو تو جعفر طیار کہتے ہیں جن نگاہوں نے یہ بتایا اس نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ عجیب معاملات ہیں، کئی ایسی مثالیں ہیں آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ 14 شعبان ہے، محبوب کھڑے قبرستان میں ہیں، اس رات کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اب اپنے بستر سے جدا ہو کر اس مقام پر کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ محدثین نے فرمایا دراصل اس رات کی برکات کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے، برات کا معنی آزاد ہونا ہے۔ اس رات اللہ اپنے نبی کی امت میں سے کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے، اس لیے یہ شب برات ہے۔ برات بھی کہتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، یا تو اس کو شب بارات نہ کہو یا اعتراضات نہ کرو۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ بالوں کی مثال کیوں دی ہے؟ آپ کے سر پہ جو بال ہیں آپ گنتی کر سکتے ہیں، بکری کے جسم پہ جو بال ہوتے گنتی کر سکتے ہیں۔ بالوں کا اس لیے فرمایا کہ لا تعداد بے حساب اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس رات میں ترمذی شریف کو یاد رکھیے گا۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کب تشریف لے گئے؟ رات کو۔ ام المومنین کیا فرماتی ہیں کہ بستر پر آرام فرماتے رات کو تشریف لے گئے۔ اب اس رات کو بستر کو چھوڑ کر جاگنا کس کی سنت ہوئی؟ اس رات کو قبرستان میں جانا کن کی سنت ہوئی؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عبادت کرنا، جاگنا، استغفار کرنا۔ اب قبرستان میں جا کے آپ جب تشریف لے گئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے، مسئلے کتنے معلوم ہوئے؟ شب بارات ہو، شب بیداری ہو، قبرستان میں جانا ہو، مغفرت کی دعا کرنا ہو اور یہ عبادت کرنا ہو، یہ تو ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ پھر ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1388۔ کتنا ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف۔ یہ بھی سیاہ ستہ میں شامل ہے، پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اب اس حدیث کے راوی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ شعبان المعظم آئے اور یہ رات آئے، اذ کانت لیلۃ النصف فی شعبان، یہ الفاظ ہے، یعنی آدھا شعبان کب ہوتا ہے؟ 14 کو۔ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تم نے روزہ رات کو رکھنا ہے، تم نے دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو جاگنا ہے، قیام کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کوئی میری رضا کا طالب ہے، کوئی میرے دیدار کا طالب ہے، کوئی میری جنت کا طالب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، راوی مولا علی ہیں، محبوب نے فرمایا اس رات میں رات کو جاگا کرو، دن کو روزہ رکھا کرو۔ جو روزہ رکھتا ہے رات کو جاگتا ہے، اور محبوب فرماتے ہیں میں بھی روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میں
یہ جو شعبان المعظم کا جب چاند نظر آتا نا، حدیث پاک کے الفاظ پاک ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تہبند مبارک کو کس کے باندھ لیتے تھے، اور ویسے عام روٹین میں جیسے طبیعت مبارکہ ہوتی چادر باندھ لیتے، لیکن جب شعبان المعظم آتا آپ کس کے باندھتے اور فرماتے میں نے اپنی چادر کو کس کے باندھ لیا، اس لیے کہ اب کس کے عبادت کرنی ہے، یعنی اتنی عبادت کرنی ہے۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ یاد رکھو نوجوانوں اس بات کو، کوئی تو وجہ ہے کہ جہاں بخشش ہوتی ہے وہاں تمہیں دور کیا جاتا ہے، کوئی تو وجہ ہے، فاتحہ پڑھنے سے بخشش ہوتی ہے، فاتحہ کے خلاف شک، میلاد منانے سے وہ راضی ہوتا ہے، اس کے خلاف شک۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ مدینے جانے سے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ریاض الجنہ میں جانے کے فضائل ہیں، وہاں جانے پہ شک۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، محبوب کے روضے پہ چلے جاؤ شفاعت کا پروانہ ملتا ہے، وہاں جانے پہ عجیب بات ہے۔ لگتا ہے کسی کو پرابلم ضرور ہے کہ یہ نوجوان بخشے نہ جائیں، اس لیے تمہیں شک میں ڈالتے ہیں، وہ تو تمہیں شک میں ڈالتے ہیں، تم وہاں سے نکلو یقین کی وادی میں آ جاؤ، یقین کر لو شعبان المعظم کی جو رات ہے یہاں بخشش کے پروانے ملتے ہیں، جاگا کرو، عبادت کیا کرو۔ آگے پھر اگلی جو بات ہے یہ علماء کے لیے قابل توجہ ہے۔ ائمہ جو سیاستہ ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر باب باندھے ہیں، یعنی کتاب کے اندر باب ہوتے ہیں نا، نماز کا باب، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا باب ہوتے ہیں نا، باب باندھے ہیں، اور ان کا نام کیا لکھا ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان۔ مجھے آپ بتائیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس نصف شعبان کی کوئی فضیلت نہیں تھی تو محدثین نے باب کیوں بنائے کتابوں میں؟ اور یہ کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب ان کو تو یا تو اپنے مدارس میں داخلہ دو، پڑھاؤ بھائی یہ لکھے ہوئے ہیں، تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ تو پتہ چلا یہ صرف باب نہیں ہوتا، یہ ائمہ محدثین کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ائمہ محدثین کا عقیدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جو کتب حدیث کے اندر یہ باب بنائے ہیں اسی لیے بنائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس رات کی فضیلت کیا ہے، اور تمہیں کوئی کہے کون سی کتاب میں ہے تو کہو ترمذی نے لکھا، ابن ماجہ نے لکھا، ساری کتب حدیث کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ صرف باب نہیں ہے بلکہ یہ رحمتوں کے باب کھولنے کا ایک سبب بھی ہے اور ذریعہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ام المومنین، اب تیسری حدیث ہے، پہلے دو حدیثیں بیان کیا، اب یہ تیسری حدیث ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان آتا جان کائنات سارے شعبان میں روزے رکھتے، اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو پسند مہینہ ہے وہ شعبان ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی اس شعبان میں اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتا ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل آئے میں روزے سے ہوں، یعنی جب لکھا جائے کہ اس سال کس نے وصال کرنا ہے تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَحِبُّ أَن يَأْتِيَنِّي أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا وصال کا دن لکھا جائے، یہ یاد رکھنا اب وقت تھوڑا ہے کہیں اور نہ چل پڑوں، کہ وہ موت بھی دروازے پہ دستک دے رہی تھی، وہ مختار نبی ہے، یہاں تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ تو محبوب کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ فرمایا روزے رکھو، عبادت کیا کرو۔ اچھا یار، اگر کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکتا، جب یہ بجٹ کی رات تیار ہو رہی ہوتی ہے کہ اس رات کس نے، اس سال مرنا کس نے ہے، اس سال نکاح کس نے کرنا ہے،
اس سال مکان کس نے بنوانا ہے، اس سال تجارت اور کاروبار کس نے کرنا ہے، اس سال جناب والا کس کا کیا شوق ہوگا، حج پہ کس نے جانا ہے، عمرے پہ کس نے جانا ہے۔ چلو یار اور کچھ نہیں تو جب یہ بجٹ تیار ہو رہا ہو اور آپ اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہوں تو اللہ کی رحمت تو متوجہ ہوگی نا۔ کیوں امت کو دور کرتے ہیں لوگ اس رحمت سے؟ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اجتماعی کریں یا انفرادی کریں، اجتماعی بھی عبادت کریں، انفرادی بھی کریں۔ انفرادی اس لیے کریں کہ ہم نے جب گناہ کیے تھے تو اکیلے تھے، اب اللہ اللہ بھی اکیلے کریں، استغفار بھی اکیلے کریں، اس کی رحمت ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ لے۔ اور اجتماعی حلقات ذکر میں بھی اس لیے شریک ہوں تاکہ کوئی ایک بخشا ہوا بیٹھا ہوگا، جب وہ اللہ اللہ کی ضرب لگائے گا، استغفار کرے گا، اس کا دل مزکا مصفا مجلہ ہوگا، جب اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی، جب اس کی طرف ہوگی جو ساتھ والے بیٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی رحمت سے نواز دے گا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ چلیں عبادت کا حکم تو ہے، آپ لوگ تو علماء ساری رات تقریریں ہی کرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا جب محبوب نے تقریر فرمائی تھی کہ اس رات کی فضیلت لیے، وہ رات کون سی تھی؟ کہتے یہی 14 شعبان تھی۔ میں نے کہا اس رات بتانا کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ اور ویسے بھی کوئی 1000 نفل پڑھ لے، اس مسجد کے مقتدیوں کو کم از کم یہ حدیث یاد ہے، اور بھی بہت کچھ یاد ہے کہ اگر کوئی ایک دین کا مسئلہ سیکھ لے وہ افضل ہے اس بندے سے جس نے 1000 نفل پڑھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ بخاری میں اس حدیث کے اطراف بھی بیان ہوئے ہیں، اور اسی حدیث جس کو میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ جب میری اجل آئے تو میں روزے سے ہوں، تو فرماتے ہیں امام ابو یعلا نے لکھا اس حدیث کے تمام جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اب یہ حدیث کے طالب علم سمجھتے ہیں میں نے کیا کہا ہے۔ بہرحال ایک بات اور یاد رکھیے، وقت بھی ختم ہو گیا، 3 حدیثیں پڑھی ابھی، ویسے میں تقریباً کوئی 17 حدیثیں لکھ کے لایا تھا، تو 3 پڑھی ہیں، باقی پھر انشاءاللہ شب رات کی رات میں بیان کریں گے انشاءاللہ، زندگی نے وفا کی تو، کیونکہ ہمارے آستانے پہ الحمدللہ ہر سال ذکر اذکار کی محفل ہوتی ہے، خطابات ہوتے ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، حلقات ذکر ہوتے ہیں، پھر صلاۃ و تسبیح ہوتی ہے۔ ایک بندے نے کہا صلاۃ تسبیح کی جماعت مکروہ ہے، میں نے کہا اکیلے پڑھ لیا کرو، نہیں سمجھ، جو پڑھ رہے ہیں ان کو مت روکو، تمہیں کیا پتا مکروہ کیا ہوتا ہے، پھر مکروہ تحریمی اور تنزیہ کیا ہوتا ہے، تم اس باس میں نہ پڑھو، تو پڑھنی چاہیے نا، کہتے ہاں، میں نے کہا اکیلے پڑھ لو، کوئی نہیں سمجھ۔ وہ بندہ کہنے لگا جی تم 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہو، اصل تو ولادت 9 کو ہے، میں نے کہا تم 9 کو منا لو، مناؤ تو صحیح نا، تاریخوں پر کیوں لڑتے ہو؟ تو اس رات میں جہاں بہت بڑی انعامات اور نوازشات ہوتی ہیں، اب نہ جانے کوئی نکاح کی تیاری کر رہا ہو اور اس کی موت کا جو ہے لکھا جائے، نہ جانے کون حج کی تیاری کر رہا ہو اور اس کے بارے میں لکھا جائے اس نے مر جانا ہے، نہ جانے کوئی اپنا مکان بنانے کی تیاری کا سوچ رہا ہو اور پکے مکان کی طرف جانے کا لکھا جائے، یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ جہاں یہ بجٹ کی رات ہے، فائدہ دیتی ہے، فیضان سے مالا مال کرتی ہے، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بدقسمت جن کو اس رات سے بھی فیض نہیں ملتا۔ اب دیکھیں میرے آقا کتنے غم گسار امت ہے، اپنے غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے غلام نہ سمجھی اور نہ کم علمی کے باعث اور جہالت کے باعث محروم نہ ہو جائیں۔ میں یہ بتا دوں اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں کہ میرے مالک آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، تیری بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اگر وہ توبہ کر لیں اللہ ان کو تو پہلے بخشے گا جو توبہ کر لیں گے۔ اب کون کون سے لوگ ہیں جو شب برات سے محروم ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا جس کو اللہ نہیں بخشے گا اس رات
فیض نہیں ملے گا شب برات کا، وہ مشرک ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو سب مومن بھی ہیں اور موحد بھی ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے بھی ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کینہ پرور۔ کینہ پرور سمجھتے ہیں؟ کینہ پرور یہ ہوتا ہے جو دل میں لوگوں کے لیے بغض لے کے پھرتا رہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، ان کے سامنے کسی کی او چھوڑو یار ساکو پتہ تو آکو کیا پتہ، ہوتا ہے نا، یعنی لوگوں کے دل میں۔ اور کبھی ایسا کینہ پرور وہ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی ہو، شکر رنجی ہوئی، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی، لیکن اس کے دل سے بغض نہیں گیا، تو کہا اس رات کینہ پرور کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر دل میں کسی کے لیے بغض ہے، ناراضگی ہے تو دور کر دو، کیونکہ یہ دل بھر کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں بغض کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اناد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دل جس کے لیے ہے اس دل بھر کو دیکھو، اس دل میں یا اللہ کی محبت ہونی چاہیے یا اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا وہ جو قطع تعلقی کرنے والا ہے خون کے رشتوں سے۔ اب قطع تعلقی پر بھی عرض کر دوں، دو قسم کی قطع تعلقی، ایک یہ ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی گستاخ ہو گیا ہے، اس سے قطع تعلقی کرنا فرض ہے۔ سوشل بائیکاٹ کا حکم قرآن سے ہے، اتنا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ ایسا گستاخ جو گستاخ ہو جائے یا گستاخ ٹولے میں چلا جائے، وہ مر جائے، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، اس کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ سورہ توبہ ہے، قرآن ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتویٰ ربانی ہے۔ اب یہ جو ہم جو لوگ ہیں منافقت سانس لینے والے، ہم ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم قطع تعلقی کیوں کرتے ہیں؟ شادی دے گیا سے بھی نے کو بوٹیاں لیتے نے ساکو ہڈیا ساڈی تے، فلانا بندہ کھڑا ہے انہیں ان کو ہاتھ ملایا، ساکو نہیں ملایا، میں نے جی سلام کیا مجھے جواب نہیں دیا، بڑے احترام سے ملا نہیں، اپنی ذات کے لیے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، جنت میں قطع تعلقی کرنے والا نہیں جائے گا، خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرنے والا نہیں جائے گا۔ تو جو خون کے رشتے ذاتیات پر تم نے ناراضگیاں باندھ رکھی ہیں ان کو چھوڑ دو تاکہ شب برات کا فیضان مل جائے۔ ایسی تقریریں آپ کو کوئی نہیں سنائے گا، کیونکہ پتہ ہے اب جس خطیب کی تنخواہ بیچارے کی 5-7 ہزار ہو، وہ تقریر کرے تو آپ تو کہیں گے نکل جاؤ آئندہ جمعہ نہیں پڑھانا۔ اور ہم چونکہ اللہ واسطے کے لیے آتے ہیں، نہ اتنا کسی کی جرات ہے مجھے کہے ایسی بات نہیں کرنی، کیونکہ مجھے جو روکتا ہے میں زیادہ کرتا ہوں، مزاج ہے نا، کیونکہ میں نے تنخواہ تم سے نہیں لینی، میں حضرت زہرا کے بابا کا نوکر ہوں، بات کروں گا۔ آپ ناراض ہوتے ہیں، بھلے ہو جائے، فائدہ تمہارا ہی ہے۔ کوئی سرجن کے پاس جائے جی مجھے پھوڑا ہے، آپریشن نہیں کرنا، وہ کہے گا آپریشن ہے ورنہ ہاتھ سے پھر بازو سے ٹانگ سے ہر چیز ضائع ہو جائے گی، آپریشن تو ضروری ہے۔ اب جو آپریشن ہوگا فائدہ آپ کا ہے یا سرجن کا ہے؟ اور بولیے تو صحیح، آپ کا ہے نا۔ تو جو شب برات میں آپ کا فائدہ کر رہے آپ ناراض بھی ہو جائے، ہم نے تو بات کرنی ہے۔ پہلے یاد رکھیں، مشرک، کینہ پرور، قطع تعلقی کرنے والا، شراب پینے والا، جو شراب پیتے ہیں اس رات ان کو بھی کوئی فیضان نہیں ملتا۔ جو اس گندی عادت میں پڑے ہوئے ہیں 14 شعبان سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ نگاہ رحمت، کیونکہ ہر گناہ کی جو جڑ ہے وہ شراب ہے۔ اور پھر فرمایا والدین کا نافرمان، اگر کسی کے والدین زندہ ہیں اس سے ناراض ہیں تو منا لیں، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر جمعرات جمعہ ہفتے کی صبح تک محبوب نے فرمایا ان کی قبر پہ جایا کریں، حاضری دیا کریں، قیامت والے دن میں نبی تمہارے والدین کو راضی کروں گا، قبر پہ جا کے معذرت کریں۔ اور پھر فرمایا جادوگر جو لوگوں پہ طویل داغے کرتے ہیں، جادوگریاں کرتے، ہوتا کچھ بھی نہیں، پاکستان میں کوئی جادو شادو نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں ہے جادو، یہ ذہن کی ایک خرافات کے اندر ذہن کی خلش ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ سب آپ لوگوں سے اگر وہ جھوٹ نہ بولیں تو آپ کیسے ان کو اپنا سامان بھی دیں؟ آپ سامان بھی دے آتے ہیں، ایمان بھی دے آتے ہیں، آپ باوضو رہا کریں، کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ جن اور جادو اس بندے پر اثر کرتے ہیں جو باوضو نہ رہے، پلیتی کی حالت میں رہے، پلیت کے اوپر یہ چیزیں اثر کر سکتی ہیں، وہ پاک پر تو کر ہی نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، پھر فرمایا اس رات اس کو بھی فیض نہیں ملے گا جو نجومیوں سے جا کے حساب کتاب کرواتا ہے۔ میں بڑے باہوش و حواس سے، ہوش کی حالت میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک خانقاہ کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے، جو تم جاتے ہو نا پیروں کے پاس، وہ صحیح کتاب کھولو والحساب کرو ونسو
وت کاروبار دے بارے دسو کیویں چلسی وال اے بالیں دے رشتے تو ملا دو. وہ اللہ کے بندے ستارے آسمان میں آپ زمین پہ ملانا چاہتے ہیں، اگر وہ ایسا ہی قابل ہوتا جو تمہارے ستارے ملا رہا ہے تو یہاں زمین پہ ہوتا، اب تو علیین پہ چلا گیا ہوتا. نہیں سمجھ آئی آپ؟ تو یہ ایسا بندہ جو پیروں کے پاس جا کے، اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ کافی ساری چیزوں کی کثرت، جس بندے کو دیکھو وہی پیر ہے. میں کہتا ہوں جاہل کا مرید ہی نہیں ہونا چاہیے، مرید ہی ہمیشہ عالم کا ہونا چاہیے. کیونکہ جو عالم ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں حساب کتاب کروں گا، لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا تو ان کا آخرت بھی خراب ہوگی، دنیا بھی خراب ہوگی اور پتہ نہیں کیا ہوگا. عالم کو پتا ہے نا، تو عالم تو حساب کتاب نہیں کرے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ تو حساب کتاب تو وہی کرے گا جو مطلقاً جاہل ہے. تو پھر جاہلوں کے پاس کوئی عالم تو نہیں جاتا. میں نے تو نہیں دیکھا کوئی کسی کی بارگاہ میں امام غزالی بیٹھے ہوں سے میرا حساب کرو، تو جیسا حساب کرنے والا بھائی ویسا حساب کروانے والا. ہمارے کافی سارے مرید ہمارے مجھ سے اس لیے ناراض ہو گئے ہیں کہ ہماری بیگمات کہتی ہیں کہ تمہارا کیسا پیر ہے، نہ تویز دیتا ہے نہ حساب کتاب کرتا ہے، وہ ہمیں آستانے میں نہیں آنے دیتی ورنہ ہم آ جاتے. وہ کہاں لے کے جاتی ہیں؟ وہ جی فلانے کے پاس، فلانے کے پاس، فلانے کے پاس. اب میں اس پاک منبر پہ ناپاک لوگوں کا نام ہی نہیں لیتا، کیونکہ لوگ ران مرید زیادہ ہو گئے کہ بیگمات لیے پھرتی ہیں، یہ بیگمات تمہیں جہنم میں لے جائیں گی. ان کو بھی سمجھاؤ کہ ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا. ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، محبوب کے فرمان کو پڑھنا ہے، ہم نے کسی سے حساب کتاب نہیں کروانا. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کے مطلب کے خلاف بات ہو تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے. سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ کے ذکر سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. عزیزان محترم پھر فرمایا اس رات حساب کتاب کرنے والے کو فیض نہیں ملے گا. فرمایا اس رات حسد کرنے والے کو بھی فیض نہیں ملے گا. حسد کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم کا انکار کرنا. کسی کے کپڑے دیکھے، یہ کیوں پئی ودے واس نہیں چلتا لہا کی نہیں. کسی کی کوئی چیز دیکھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے؟ لوگوں سے حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ اللہ کی تقسیم کا انکار کرتا ہے کہ یہ چیز اس کو کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی. تو حسد کرنے والے کی ٹکر آپ سے نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ وہ ٹکر لے رہا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں دی ہے. ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ دعا کیا کرتے ہیں، حیات اللہ ان کے عمر میں برکت دے، وہ فرماتے اللہ کرے معصود تھیوں حاسد نہ ہو. یعنی اللہ کرے لوگ ہم سے حسد کرتے رہے، ہم کسی سے حسد نہ کریں، بلکہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھا کرو تو دعا کیا کرو اللہ اس کی وجہ سے ہمیں بھی عطا فرما. حسد نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا. اور ناحق قتل کرنے والا. اب یہ سارے میں نے حضرات جو اس رات کے فیضان سے معروم رہتے ہیں ان کے نام گنوا دیے اس لیے تاکہ آج ہم اپنے دل کی کوٹڑی میں جھانکیں. اگر کسی کے اندر یہ عیوب و نقائص موجود ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں تاکہ یہ رات ہمارے لیے اچھی ثابت. اللہ کی رحمتیں ہمیں اپنے دامن میں لپیٹ لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قصور کو، خطاؤں کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.